السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. انگریزوں نے مسلمانوں کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا اور اس کے بعد اس خطہ پر انگریزوں نے باقاعدہ کلونیلزم کا آغاز شروع کر دیا. یہاں پر برٹش رول شروع ہو گیا. لیکن اسی دن سے برصغیر کے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں نے ہی آزادی کی کوششیں شروع کر دی. وہ انگریز غاصب سے اپنی آزادی چاہتے تھے، لیکن ان دونوں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کافی اختلافات بھی تھے. تو انہوں نے تحریکیں بعض دفعہ کٹھی شروع کی، بعض دفعہ ان میں آپس میں اختلافات آتے گئے. پھر 1947 میں آخرکار پاکستان مارز وجود میں آیا. تو یہ جو پاکستان مارز وجود میں آیا، اس کے پیچھے کیا کازز کیا تھے؟ ہندوؤں نے کیسے قبول کر لیا؟ یہ مسلمان کیسے کامیاب ہو گیا اقلیت میں ہونے کے باوجود ایک دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست بنانے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ پاکستان بنانے میں شاید اتنا ہاتھ مسلمانوں کا نہیں ہے جتنا کہ انتہا پسند ہندوؤں کا ہے. انتہا پسند ہندوؤں نے ہر جگہ پر مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پیدا کر دی کہ اگر انگریز چلا گیا اور ہندو غالب آ گئے تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. اور اس کا جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، ہندوؤں نے خود ہی موقع فراہم کر دیا، انڈیا نے خود ہی موقع فراہم کر دیا پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے کا. تو اسی طرح انتہا پسند ہندوؤں نے پاکستان بننے کے لیے خود ہی مسلمانوں کو جواز دے دیا. اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جہاں موقع ملتا تھا وہ کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی واردات وہ کر دیتے تھے. ایک سوچ ڈیولپ ہوتی گئی. شروع میں مسلمان پاکستان بنانا نہیں چاہتے تھے، اکٹھا رہنا چاہتے تھے. اسی طرح ہندو بھی شروع سے اکٹھا ہی رہنا چاہتے تھے. 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوتی ہے. جب جنگ آزادی شروع ہوتی ہے تو اس میں مسلمان اور ہندو دونوں حصہ لیتے ہیں اور ایک سپاہی میوٹنی شروع کرتے ہیں. انگریزوں کی فوج کے اندر جو مسلمان اور ہندو سپاہی ہیں وہ دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف ایک میوٹنی شروع کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ جو کارتوس استعمال کرتے ہیں اس کارتوس کے اوپر گائے کی اور سور کی چربی لگی ہوتی ہے اور اس کو منہ سے کھولنا پڑتا ہے. اس وجہ سے ایک ریلیجیس بنیادوں پر مسلمان اور ہندو دونوں ہی انگریزوں کے خلاف ایک میوٹنی شروع کرتے ہیں اور ایک جنگ آزادی کا آغاز ہوتا ہے. جنگ آزادی جو 1857 کی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. جب وہ 1857 کی جنگ آزادی فیل ہوتی ہے تو اس کا سارا ملبہ مسلمانوں پر گرتا ہے، اس کا سارا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے. اس کے بعد انگریزوں کا جو رویہ مسلمانوں کے خلاف وہ شدید سخت ہو جاتا ہے. مسلمانوں پر نوکری کرنے پر پابندی لگ جاتی ہے، مسلمانوں کو انتظامی امور میں داخلے پر پابندی لگ جاتی ہے، مسلمانوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں. اور وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے. ایک مسلمانوں کے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک علیحدہ وطن بنانا ہے، کیونکہ اس وقت ہندو بھی انگریزوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اسی کو دیکھتے ہوئے علی گڑھ موومنٹ کی ابتدا ہوتی ہے. سر سید احمد خان جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت، وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی اور ایجوکیشن کے فیلڈ میں آگے آنا چاہیے. علی گڑھ موومنٹ کی ابتدا کرتے ہیں. وہ مسلمانوں کو سائنسی اور تعلیمی بنیادوں پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں. 1875 میں آریہ سماج کی تحریک شروع ہوتی ہے اور ہندوازم کی طرف اس پورے خطے کو لے کے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس تحریک سے بھی مسلمانوں کے اندر جذبات اٹھتے ہیں کہ ہندو ہمارے لیے اچھے نہیں ثابت ہوں گے. 1877 میں سید امیر علی سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کا آغاز کرتے ہیں. تو یہاں سے مسلمانوں کی جو موومنٹ ہے وہ علیحدہ شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنا راستہ ہندوؤں سے علیحدہ کر لیتے ہیں. 1885 میں کانگریس بنتی ہے. کانگریس جو ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی ایک مشترکہ جماعت ہے اور وہ سیکولر بنیادوں پر کام کرنا چاہتی ہے، وہ مذہب کو سیاست سے دور رکھنا چاہتی ہے. کانگریس کا یہ خیال ہے کہ پوری آل انڈیا جو لوگ ہیں اس کو کانگریس کے تحت ہی آزادی دلوانے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ ون پارٹی کے تحت آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو کانگریس کے امبریلا کے اندر ہی آزادی کی موومنٹ جاری رکھیں. اسی دوران مسلمانوں میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم علیحدہ وطن بنائیں، لیکن ان کی آواز بہت کمزور ہے. زیادہ مسلمان اور ہندو ابھی بھی اکٹھا ہی رہنا چاہتے ہیں. لیکن پھر وہی بات، ہندوؤں کو جب انتہا پسند ہندوؤں کو جب موقع ملتا ہے تو وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے ان کے خلاف جذبات بھڑک اٹھتے ہیں.
جیسے کہ اردو کے خلاف ان کا رویہ تھا. یوپی کے اندر جب اردو کی جگہ ہندی کو انہوں نے آفیشیل لینگویج بنانے کی کوشش کی تو اس وقت مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہندو غالب آ گیا تو یہ ہمارے کلچر کو، ہماری لینگویج کو، ہمارے ریلیجن کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کریں گے. تو انتہا پسند ہندوؤں نے خود ہی ایک جواز فراہم کر دیا. اسی طرح آپ نے دیکھا جو بنگال ہے، بنگال پر جو اکثریت تھی اس وقت وہ ہندوؤں کی تھی، اور مسلمانوں کا اور مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا وہاں پر معاشی طور پر استحصال ہو رہا ہے. مسلمان چاہتے تھے کہ جس جگہ پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے. تو 1905 میں لارڈ کرزن نے بنگال کو دو حصوں میں، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال میں تقسیم کر دیا. جب تقسیم کیا تو مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، لیکن ہندو اس سے شدید ناراض ہوئے. ہندوؤں نے سوادیشی کی موومنٹ شروع کر دی اور وہ کہتے تھے کہ ہم بنگال کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے تاکہ پورا بنگال اکثریت ہندوؤں کی اور پولیٹیکلی وہاں پر قابض رہیں. اس کے خلاف مسلمان اس کو بنگال کو اکٹھا نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ ذہن تھا کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے. مسلمانوں کو یہ تجربہ تھا، یہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہندو اکثریت میں آ کر ہم پر حکومت کرنا شروع ہو گئے تو سب سے پہلے وار جو کریں گے وہ ہمارے مذہب پر کریں گے، کیونکہ ہندو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے اقتدار کے دوران ہندوؤں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے. یہ چیز ایک ڈیولپ ہوتی گئی. 1906 میں جو موجودہ بنگلہ دیش ہے بنگال، وہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کا آغاز یا باقاعدہ بنیاد رکھی جاتی ہے. نواب وقار الملک اور نواب محسن الملک آل انڈیا مسلم لیگ کی ابتدا کرتے ہیں یا آغاز کرتے ہیں. سر آغا خان دی تھرڈ اس کے پہلے پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوتے ہیں، اور 1906 میں ہی قائد اعظم جو وہ پولیٹکس میں باقاعدہ انٹری کر دیتے ہیں اور وہ کانگریس کو جوائن کر لیتے ہیں. ابھی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے جن جن خطوں میں، جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پر مسلمانوں کو ایک سیپریٹ الیکشن لڑنے کا ایک حق ملنا چاہیے. مسلمان سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہتے تھے کیونکہ انڈیا پر زیادہ جو اکثریت تھی وہ ہندوؤں کی تھی، اور مسلمان چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی نمائندگی ملے. اگر جمہوریت کی بنیاد پر اور یہ ووٹنگ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا تو ڈیفینیٹلی ہر جگہ پر ہندو ہی قابض ہو جاتے. مسلمان کہتے تھے کہ ہمیں جداگانہ انتخاب کی سہولت دی جائے تاکہ مسلمانوں کے نمائندے صرف مسلمان ہی بن سکیں اور ہندوؤں کے نمائندے ہندو ہی بن سکیں، مسلمانوں کو ووٹ صرف مسلمان ہی دیں. 1909 میں مارلے منٹو ریفارمز آتی ہیں جس کو انڈین کونسل ایکٹ 1909 بھی کہتے ہیں. اس میں مسلمانوں کے اس مطالبے کو مانا گیا، مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جبکہ کانگریس نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ جوائن کر لیتے ہیں. اب اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے ممبر بھی ہیں اور مسلم لیگ کے ممبر بھی ہیں، اور 1916 میں مسلم لیگ کے صدر بن جاتے ہیں، آغا خان کو سکسیڈ کرتے ہیں اور مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اس وقت تک قائد اعظم کانگریس کے ممبر بھی ہیں اور مسلم لیگ کے ممبر بھی ہیں، بلکہ پریزیڈنٹ ہیں. تو ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مل کر کوئی مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں، انگریزوں سے آزادی حاصل کریں اور اکٹھے مل کر رہیں. ابھی تک ان کو اکٹھے رہنے میں افادیت نظر آ رہی ہے اور ان کو ہندو مسلم بھائی چارے کا ایک سفیر بھی قرار دیا جاتا ہے. پھر وہ لکھنؤ پیکٹ کرواتے ہیں 1916 میں. قائد اعظم کی کوششوں سے لکھنؤ پیکٹ جو ہوتا ہے اس میں دونوں پارٹیز کانگریس اور مسلم لیگ جہاں جہاں پر جو مذہبی منارٹیز ہیں ان کو نمائندگی دینے کا حق اختیار کیا جاتا ہے. 1919 میں مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارم یعنی کہ انڈین ایکٹ 1919 کا آغاز ہوتا ہے اور 1919 میں گاندھی کانگریس کو جوائن کر لیتے ہیں. 1919 کا وہ ایئر ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوتی ہے اور جو آٹمن امپائر ہے یعنی سلطنت عثمانیہ اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی خلافت ختم ہو جاتی ہے اور خلافت کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے. جب خلافت کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے تو علی برادران اور بہت سارے جو برصغیر کے مسلمان ہیں وہ اس تحریک کا آغاز برصغیر سے کرتے ہیں. یہ وہ موقع ہے جب کانگریس کو موقع مل جاتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو اپنے حق میں استعمال کیا جائے. تو فوری طور پر گاندھی کی قیادت میں جو کانگریس ہے وہ ساتھ دیتی ہے مسلمانوں پر اور خلافت کی تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ دیتی ہے. جب کانگریس مسلمانوں کا ساتھ دیتی ہے تو مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ کانگریس کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. کانگریس کو بہت بڑی ایک پولیٹیکلی ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اس قدم اٹھانے سے.
تو ابھی جو علیحدگی وطن کی یا علیحدہ ہوم لینڈ کی جو تحریک ہے وہ پھر ماند پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس قدم سے مسلمان کانگریس کے بہت نزدیک چلے جاتے ہیں۔ 1919 کا جو ایکٹ آیا تھا اسی کے خلاف کانگریس جو ہے پروٹیسٹ کرتی ہے اور نان کوآپریشن موومنٹ کا آغاز کر دیتی ہے، یعنی عدم تعاون کرتی ہے انگریز حکومت کے ساتھ۔ جب 1920 میں وہ نان کوآپریشن موومنٹ کا آغاز کرتی ہے تو قائد اعظم اپنے آپ کو کانگریس سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ جہاں پر حکومت کے خلاف کوئی اقدام یا کوئی پروٹیسٹ کیا جائے۔ اسی دوران پھر انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے محاسبہ اور شدی کی تحریکیں شروع کی جاتی ہیں۔ جب وہ تحریکیں شروع کی جاتی ہیں تو پھر مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف پھر جذبات بڑک اٹھتے ہیں۔ 1924 میں 1924 میں وہ کانگریس کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ 1926 میں علامہ اقبال باقاعدہ طور پر مسلم لیگ کو جوائن کر لیتے ہیں، اور ان کے مسلم لیگ کو جوائن کرنے کے بعد مسلم لیگ کی جو تحریک ہے اس میں ایک جان پڑ جاتی ہے۔ علامہ اقبال ایک مفکر ہیں، ایک شاعر ہیں، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کے کہنے میں اثر ہے، ان کو تقریر کرنا آتی ہے، ان کے پاس نالج ہے، وہ ڈاکٹر ہیں۔ ان کی بات سن کر جو نوجوان ہے ان کا خون میں جذبہ آتا ہے۔ تو جب اقبال مسلم لیگ جوائن کرتے ہیں تو جو مسلم لیگ ہے اس میں ایک نئی روح آ جاتی ہے۔ علامہ اقبال صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر 1927 میں اور 28 میں سیمن کمیشن آتا ہے۔ اس کا مقصد 1919 کا جو ایکٹ ہے اس کو ریوائیو کرنا یا اس میں کچھ چینجنگ لانا ہے۔ لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ سیمن کمیشن میں جتنے ممبر ہیں 7 کے 7 ممبر وہ سارے برٹش ہیں، اور اس میں کوئی بھی لوکل ہندو مسلم یا کوئی بھی لوکل اس میں ممبر نہیں ہے۔ تو اس کے خلاف کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ہی پروٹیسٹ کرتی ہیں، اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہیں، اور ایک تحریک شروع ہوتی ہے سیمن گو بیک، اور اس طرح یہ سیمن کمیشن ناکام واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے 1930 میں محمد علی جناح دل برداشتہ ہو کر لندن چلے جاتے ہیں اور پولیٹکس کو ایک دفعہ سے خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ وہ ابھی لندن جا کر لا کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ انڈیا کی سیاست پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں "A part time job for full time cranks"۔ 1930 کے اندر ہی ایک نیا ٹوسٹ آتا ہے پاکستان کی سٹوری میں۔ اب باقاعدہ طور پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال الہ آباد کے خطبہ کے دوران علیحدہ وطن کا ایک تصور پیش کر دیتے ہیں۔ تو پہلے جو بات کی جا رہی تھی وہ ایک خیالی باتیں یا کوئی اس میں کوئی باقاعدہ یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کون سا جگہ کس ملک میں شامل ہوگی یا ریاست کیا ہوگی۔ تو علامہ اقبال نے پہلی دفعہ 1930 میں ان علاقوں کا نام لے کر جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی تھی، جن میں NWFP ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بنگال ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو ایک علیحدہ وطن یا ایک علیحدہ ریاست کا درجہ ملنا چاہیے۔ تو وہاں سے اس تحریک کو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اور ایک منصوبے کے تحت ایک تحریک کا آغاز، تو وہاں سے ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو ایک جواز مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال اس تحریک میں ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں اور معاملات پھر مذاکرات کی طرف جاتے ہیں اور آغاز ہوتا ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا۔ 1930 سے لے کے 1932 تک 3 راؤنڈ ٹیبل مذاکرات کانفرنس لندن میں ہوتی ہیں جس میں علامہ اقبال بھی حصہ لیتے ہیں۔ اچھا، ابھی تک ایک علیحدہ وطن کی بات تو شروع ہو چکی، جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ایک علیحدہ وطن بننا چاہیے۔ یہاں پر جو ڈاکٹر محمد اقبال ہے یہ 2 جگہ لڑ رہے ہیں، ایک ہندوؤں کے ساتھ علیحدہ وطن کے لیے اور ایک مسلمانوں کے اندر ہی ایک ڈبیٹ ہے علیحدہ وطن کے لیے۔ مسلمانوں کے بہت سی جو علماء کرام ہیں وہ علیحدہ وطن کے حق میں نہیں ہیں، تو اقبال جو ہے وہ 2 جگہ لڑ رہے ہیں، ایک مسلمانوں کے اندر جو علیحدہ وطن کے حق میں نہیں ان کے ساتھ، اور ایک ہندوؤں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ۔ تو ابھی تک جو وطن بنے گا اس کا ابھی تک نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ تو 1933 میں ایک اسٹوڈنٹ پاکستانی انگلینڈ کے اندر جس کا نام چودھری رحمت علی ہے، وہ ایک پمفلٹ بنا کر اپنے تقسیم کرتا ہے۔ اس پمفلٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے "نو آر نیور"، یعنی اب یا کبھی نہیں۔ اس میں وہ ذکر کرتا ہے اور اس میں وہ جو وطن کا نام لکھتا ہے وہ ہے پاکستان، آئی کے علاوہ پاکستان ہے۔ وہاں سے پاکستان کی سٹوری میں پاکستان کا لفظ ایڈ ہو جاتا ہے اس پمفلٹ سے "نو آر نیور" جو کہ چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا۔ انہوں نے جو نام تجویز کیا تھا اس میں آئی نہیں تھا،
بعد میں آئی کو شامل کر کے پورا پاکستان کا لفظ کر لیا گیا، یعنی کہ پاک سرزمین۔ تو انہوں نے جو علاقے پاکستان میں شامل ہونے تھے ان سے ایک ایک لفظ لیا اور پاکستان بن گیا۔ تو وہاں سے پاکستان کا لفظ بھی پاکستان کی جو موومنٹ ہے اس میں باقاعدہ طور پر شامل ہو گیا۔ ابھی آتا ہے 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو لوگ واپس آنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور وہ واپس پاکستان آ کر مسلم لیگ کو جوائن کر لیتے ہیں اور دوبارہ صدر بن جاتے ہیں۔ ابھی 1935 کا ایکٹ آتا ہے۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں 1937 میں۔ 1937 کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں کانگریس بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتی ہے۔ مسلم لیگ اپنی پوری کوششوں کے باوجود مسلمان جو ووٹر ہے اس کو قائل کرنے میں ناکام رہتی ہے اور کانگریس کامیاب رہتی ہے، اور کانگریس 7 صوبوں میں اپنی حکومتیں بنانے میں کامیاب رہتی ہے۔ مسلم لیگ کو ٹوٹل 4.4% ووٹ پڑتا ہے، ٹوٹل ووٹ۔ تو یہاں پر مسلم لیگ کا جو بدن ہے، جو تحریک کا بدن ہے، اس میں ابھی کون روح پھونکتا ہے؟ ابھی اس میں انتہا پسند ہندو دوبارہ اس میں روح پھونک دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ دوبارہ ایسی تحریکیں شروع کرتے ہیں جس میں مسلمانوں کو کنورٹ کر کے یا اقلیتوں کو کنورٹ کر کے دوبارہ ہندو بنانا، ہندوتا کا دوبارہ سے کام شروع کر دیتے ہیں، اور مسلمان بچوں کو اسکولوں کے اندر وندے ماترم ان کا جو ترانہ ہے وہ گانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور گاندھی کی تصویر ایک لگی ہوتی ہے اس کو جا کر سلام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جب وہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ مسلمان جو کانگریس کی طرف مائل تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، مسلم لیگ ٹھیک ہے، اگر ہندوؤں کو موقع ملا، جس طرح ان کو 1937 کے بعد ایک موقع ملا ہے حکومت بنانے کا، تو انہوں نے جو جو حرکتیں کی ہیں اگر ان کو دوبارہ موقع مل گیا اور ان کو پورا موقع مل گیا تو یہ تو ہمیں زبردستی دوبارہ ہندو کر لیں گے۔ تو ہندوؤں کے انتہا پسند ہندوؤں کے اقدامات سے دوبارہ جو مسلمان کانگریس کی طرف گئے تھے یا مسلم لیگ کی طرف مائل نہیں تھے وہ دوبارہ مسلم لیگ کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، اور ایک علیحدہ وطن کی جو تحریک ہے 1937 کے بعد اس میں زیادہ جان پیدا ہو گئی۔ ابھی آتا ہے 1939۔ 1939 میں دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ آتا ہے، دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے تو انڈیا کے بہت سے لوگ برطانوی فوج میں ہیں۔ آپ کو پتہ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ بھی اس جنگ کا حصہ تھا، اور اس نے مقامی جو لیڈرز ہیں انڈیا کے ان سے کنسلٹ کیے بغیر انڈیا کو وار میں دھکیل دیا۔ جب انہوں نے وار کا وائسرائے نے اعلان کر دیا تو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا، اور کانگریس اس وقت چونکہ تمام صوبوں پر 7 صوبوں پر وہ حکمران تھی تو انہوں نے استعفے دے دیے۔ 1940 میں مسلم لیگ کا ایک سالانہ اجلاس لاہور میں ہوتا ہے، منٹو پارک میں، جہاں پر آج کل مینار پاکستان ہے، اس وقت اس کو منٹو پارک کہتے تھے۔ اس اجلاس کے دوران مولوی عبدالحق جن کا تعلق بنگال سے ہے وہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں، ایک قرارداد پاس کرتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں وہاں پر مسلمانوں کی حکومت بننی چاہیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریزولوشن آف پاکستان یا قرارداد پاکستان۔ یہ ہوئی تھی 1940 میں منٹو پارک لاہور میں، اور یہ پیش کی تھی مولوی عبدالحق جن کا تعلق بنگال سے تھا، جو کہ ابھی بنگلہ دیش ہے۔ جب تحریک آزادی کی بڑھ جاتی ہے تو انگریز یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہاں پر قبضہ کرنا یا زیادہ دیر رہنا مشکل ہے، اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر ہیں برطانیہ کے وہ وعدہ کرتے ہیں کہ جنگ عظیم کے بعد ہم انڈیا کو آزادی دے دیں گے۔ 1942 میں ایک مشن آتا ہے جس کو کرپس مشن کہا جاتا ہے۔ اس مشن کے تحت جو برطانیہ ہے وہ کانگریس اور مسلم لیگ کو کہتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اس جو دوسری جنگ عظیم ہے اس میں برطانیہ کا ساتھ دیں تو ہم آنے والے دنوں میں آپ کو ڈومینین اسٹیٹ کا درجہ دے دیں گے۔ لیکن اس کو نہ کانگریس مانتی ہے اور نہ مسلم لیگ مانتی ہے، اور 1942 میں کوئٹ انڈیا تحریک کا آغاز کانگریس کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے۔ 1942 میں کوئٹ انڈیا کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر کانگریس کی بہت سی لیڈرشپ کو قید کر لیا جاتا ہے، اور یہاں پر قدرت کی طرف سے مسلم لیگ کو ایک اور موقع مل جاتا ہے۔ مسلم لیگ کے لیے حالات کافی سازگار ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی انگریز حکمران کانگریس کے بہت سے لیڈروں کو گرفتار کر چکا ہے۔ پھر 1946 میں جنگ عظیم کے بعد برطانیہ پر بہت زیادہ دباؤ ہے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی بھی اسٹیٹ کسی کو کالونی نہیں بنا سکتا، کسی کا نو آبادی نہیں بنا سکتا، تو برطانیہ پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ برطانیہ اس کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس طرح علیحدہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کا اقتدار کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہے۔ 1946 میں ایک کیبنٹ مشن آتا ہے۔ ابھی انگریز یہاں سے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے کہ جانے کے بعد
یہاں پر جو پاور شیئرنگ ہوگی وہ کیسے ہوگی، کیونکہ جو کانگریس چاہتی ہے وہ یونائٹڈ انڈیا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہو، اور جو مسلم لیگ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں، جہاں جہاں پر جس کی اکثریت ہے اس کو موقع ملا جائے، اور اسی طرح وہ علیحدہ وطن کی حمایت کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں بڑی پارٹیاں آپس میں متفق نہیں ہیں۔ پھر کیبنٹ مشن 1946 میں آتا ہے، اس میں وہ کچھ پرپوزل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو اکٹھا رکھا جائے، یونائٹڈ رکھا جائے، اور انڈیا کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، گروپ اے، گروپ بی اور گروپ سی۔ گروپ اے وہاں جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے، جیسے یو پی آ گیا۔ گروپ بی وہاں پر جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، جیسے پنجاب ہے، جیسے سندھ ہے، جیسے بنگال ہے۔ اور گروپ سی میں نارتھ ایسٹ کے مسلم میجورٹی والے علاقے شامل ہیں۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر گروپ کا کوئی بھی ایک حصہ اپنے گروپ کو چھوڑ کے دوسرے میں جوائن کرنا چاہے تو وہ جوائن کر سکتا ہے۔ اس چیز کو ہندو قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پر پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر میجورٹی ہے مسلمانوں کی وہاں پر مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی، جہاں پر ہندوؤں کی وہاں پر ہندوؤں کی آ جائے گی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکٹھا رہے اور پورے جو ہے انڈیا وہاں پر ہندوؤں کی حکومت رہے۔ مسلمانوں کو یہ منصوبہ پسند آتا ہے، مسلمان اس کو پہلے ایکسیپٹ کر لیتے۔ کیبنٹ مشن کو کانگریس ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور پھر جو مسلم لیگ کے اس وقت کے جو صدر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، وہ بھی ایک ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان کرتے ہیں 1946 میں، اور وہ ڈائریکٹ ایکشن پر عمل کرتے ہوئے پورے انڈیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور پروٹیسٹ رائٹس کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، فسادات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، مسلم اور ہندو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ اور جب اس چیز کو دیکھتے ہیں انگریز، تو انگریز پریشان ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ انڈیا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ 1947 میں ماؤنٹ بیٹن کو وائس رائے بنا کر بھیج دیتا ہے انڈیا کے اندر۔ اچھا، ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ آخری کوشش کرتا ہے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بلا کر کہتا ہے کہ آپ علیحدہ وطن کا جو آپ کا نظریہ ہے، جو تحریک ہے، اس کو ختم کریں، انڈیا کو یونائٹڈ رہنے دیں، اور ہم آپ کو پرائم منسٹر آل انڈیا کا بنا دیں گے۔ جبکہ قائد اعظم اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا، یہ پورے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ اس چیز سے انکار کرتے ہیں تو ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ پھر پلان دیتا ہے جس کو 3 جون 1947 کا پلان کہتے ہیں۔ اس پلان کے تحت انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ایک ہندوؤں کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے، اور ایک مسلمانوں کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اور یہ فیصلہ ہوتا ہے 1946 کے جو الیکشن ہے اس کی اکثریت کی بنیاد پر، جہاں پر مسلمانوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا، جس میں پنجاب شامل ہے، جس میں سندھ شامل ہے، جس میں بنگال شامل ہے۔ تو یہ جو ایریا تھے یہ سارے پاکستان میں شامل، اور جس نے کانگریس کو ووٹ دیا تھا وہ ایریا شامل ہو جاتے ہیں انڈیا میں۔ اور کچھ پرنسلی سٹیٹس ہیں، وہ سٹیٹ کے جہاں پر راجاؤں کی حکومت تھی، جیسے کشمیر ہے، جیسے جوناگڑھ ہے، جیسے دکن ہے۔ تو ان کے جو ریاست کے جو بادشاہ تھے، جو حکمران تھے، ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ جس کو جوائن کرنا چاہیں وہ جوائن کر لیں، گرچہ اس پر بھی عمل نہیں ہوا، لیکن یہ ایک فارمولہ طے کیا گیا۔ اور اس فارمولے پر عمل کرنے کے لیے ابھی باؤنڈری بنانی تھی، اس کے لیے ریڈ کلف کو بھیجا گیا، ریڈ کلف کمیشن بنتا ہے۔ ریڈ کلف جو ہے اس کو اس برصغیر کا، اس انڈیا کا بالکل الگ بے کا نہیں پتا، وہ بیٹھ کر نقشہ دیکھتا ہے، جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، جہاں پر ہندوؤں کی ہے، وہ اپنی لائنیں بنا کر کھینچ دیتا ہے، اور وہاں پر وہ بہت بڑی ڈنڈیاں مار جاتا ہے، بہت بڑے فساد کے بیج بو دیتا ہے جو ابھی تک یہ دونوں بھگت رہے ہیں۔ جیسے پانی کا مسئلہ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس نے کیا کیا، اس نے جو دریا پاکستان کو سیراب کر رہے تھے ان دریاؤں کے جو ہیڈ ورکس ہیں وہ انڈیا کو دے دیے، انڈیا کو کنٹرول دے دیا، جو کہ ابھی تک قائم ہے، اور اس پانی کے جھگڑے سے انڈیا اور پاکستان ابھی تک نہیں نکل سکا۔ اس نے بہت سے ایریا انڈیا کو دے دیے کہ جو پاکستان کو دینے چاہیے تھے، اس کی وجہ سے وہ جو فساد کے بیج ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ جیسے بھی تھا قائد اعظم نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ قائد اعظم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ابھی قبول نہ کیا تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پھر ہمیں یہ بھی نہ ملے۔ قائد اعظم نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ پھر آتا ہے دن 14 اگست کا، ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ 14 اگست کو رات کو 12 بجے آزادی کا اعلان کر دیا جائے گا، اور 15 اگست کو آزادی کا دن مقرر کیا جائے گا۔ لیکن مسلمان جو ہے، جو قائد اعظم ہے، یہ مسلمان ہے، وہ 15 اگست کو نہیں منانا چاہتے، آزادی کا دن ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں منانا چاہتے۔ مسلم لیگ 14 اگست کو اپنا آزادی کا دن مقرر کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہو جاتا ہے، اور انڈیا اپنی آزادی 15 اگست 1947 کو مناتا ہے، اور برٹش اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، اور 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔
لیکن ابھی یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو اس وقت بنا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ ایسٹ پاکستان جو کہ اس وقت بنگلہ دیشی وہ بھی تھا. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.